الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ترمذی ابواب الوتر باب ما جاء فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث نمبر 484 484 پیج پر یہ حدیث ذکر کی گئی۔ حدیث نمبر 484، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑے ہوں گے۔ نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی عید محشر میں، کوئی قدموں میں ہوگا کوئی سینے سے لگا ہوگا، تیرے دامان رحمت کی کھلے گی حشر میں وسعت، وہ آ کر چھپے گا جو گناہگار اور برا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کریں، اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ کلمات سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع دنیا کے کئی شہروں میں الحمدللہ عز و جل ہوتا ہے، کئی ممالک میں اور ان کے کئی شہروں میں۔ آج کا ہمارا یہ سنت و بھرا اجتماع فیضان مدینہ مٹھیاں کھاریاں پنجاب پاکستان سے مدنی چینل پر آپ دیکھنے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل شعبان المعظم کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، لہذا ہمیں اس مبارک مہینے کا ادب و احترام کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت و تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ اس مبارک مہینے کو ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی نسبت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں درود پاک کی کثرت بھی کرنی چاہیے۔ غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان المعظم میں پیارے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کو ماہ درود و سلام بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی اس مبارک مہینے کے روشن ایام اور چمکتی راتوں میں ہمیں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ روایت میں ہے جو شخص شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالی جل جلالہ کچھ فرشتے مقرر فرمائے گا جو اس کے درود پاک کو سرکار عالی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچائیں گے، اور اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ عز و جل ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس شخص کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ یہ مہینہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ اور درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے انشاءاللہ عز و جل ہم آج کے اس سنتوں برے بیان میں درود و سلام کے فضائل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سید محمود کردی علیہ رحمت اللہ الکبیر ارشاد فرماتے ہیں، میری والدہ ماجدہ نے خبر دی کہ میرے والد ماجد سید محمود کردی کے نانا جان جن کا نام نامی اسم گرامی محمد تھا، انہوں نے مجھے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دے لیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا رکا گرے گا جس میں یہ لکھا ہوگا ہذہ براءۃ محمد العالم بعلمہ من النار، یعنی محمد جو عالم ہے اسے علم کے سبب جہنم سے چھٹکارا دیا جائے گا۔ اس رکے کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ غسل کے بعد رکا گرا، جب لوگوں نے رکا پڑھ لیا تو میں نے اسے ان کے سینے میں رکھ دیا۔ اس رکے میں خاص بات یہ بھی تھی کہ جس طرح صفحے کے اوپر پڑھا جاتا تھا اسی طرح صفحے کے پیچھے سے بھی اسے پڑھا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے نانا جان ان کا عمل کیا تھا؟ تو میری امی جان نے مجھے جواب دیا، کان اکثر عملہ دوام الذکر مع کثرت الصلاۃ علی النبی، ان کا یہ عمل تھا کہ وہ ہمیشہ ذکر اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت بھی کیا کرتے تھے۔ میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، بے جا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا درود پاک کی کثرت کیسا بہترین عمل ہے کہ اس کی برکت سے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی آ گیا۔ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی یہ برکت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی تو یقیناً ان کا بھی درود پاک پڑھنے کا ذہن بنا ہوگا۔ ہمیں بھی چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ درود و سلام کے فضائل پر بہت ساری کتب تحریر کی گئیں، وقتاً فوقتاً درود پاک کے فضائل علماء سے بھی آپ سنتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی الحمدللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور میرا حسن ظن ہے کہ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں درود پاک کے فضائل بیان کرنے میں سب سے پہلا نمبر دعوت اسلامی والوں کا ہوگا۔ بیان ہو تو بیان کی ابتدا میں درود پاک کی فضیلت، ابھی ہم نے نعت شریف سنی، اس سے پہلے درود پاک پڑھا بھی گیا، ساتھ ذہن بھی دیا گیا۔
تحفیظات اتاریہ کے بستے پر آ جائیے تو وہاں بھی جو بھی وظیفہ دیا جاتا ہے نا، درود پاک اول بھی پڑھنا ہے آخر بھی پڑھنا ہے، اس کی تاکید بھی کی جاتی ہے۔ فیضان سنت کا درس دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے درود پاک پڑھایا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، ساتھ درود پاک کی فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے۔ درود پاک کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ قلم کی روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے، بیان کے الفاظ بھی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آقائے دو جہاں، قبلہ دین و ایمان، کعبہ دل و جاں، سرور ذیشاں، باعث تخلیق کون و مکان، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ عز و جل پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تفسیر روح البیان میں ہے، اس آیت کریمہ کے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد محبوب رب ذوالجلال شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ با کمال پر خوشی کے آثار تھے، چہرہ انور خوشی سے نور کی کرنیں لٹانے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ مجھے مبارکباد پیش کرو، کیونکہ مجھے وہ آیت کریمہ عطا کر دی گئی کہ جو مجھے دنیا اور ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ آیت کریمہ عطا فرمائی ہے۔ مفسر شہیر، محدث کبیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی واضح نعت ہے۔ اس میں ایمان والوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں کئی طرح کے احکامات کا ذکر کیا، نماز کا ذکر آیا، روزے کا ذکر آیا، حج کا ذکر آیا، زکوٰۃ کا ذکر آیا، کئی احکامات شرعیہ کا بیان قرآن میں آیا، مگر کسی کام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ کسی عمل کے بارے میں یہ بات ذکر نہیں کی گئی، اور یہ ذکر ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کے حوالے سے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے رسول فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح عید کا چاند نظر آتا ہے نا، عید کا چاند نظر آتا ہے نا، تو ساری دنیا میں سب کی نظریں اس چاند کی طرف لگی ہوتی ہیں، سب اس چاند کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مدینے کے چاند صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ساری مخلوق کی اور خود خالق عز و جل کی بھی نظر ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی درود و سلام بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ یہاں یہ بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں اور آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلاتا چلوں کہ اگرچہ لفظ ایک ہی آیا، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ صلاۃ آیا، ملائکہ کے لیے بھی لفظ صلاۃ آیا، ایمان والوں کو بھی اسی کا حکم دیا گیا، لیکن یاد رکھیے اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف لفظ صلاۃ کی نسبت ہو اس کا معنی اور ہوگا، ملائکہ کی طرف لفظ صلاۃ کی نسبت ہوگی اس کا معنی اور ہوگا،
اور ایمان والوں کی طرف لفظ صلوات کی نسبت ہوگی، اس کا معنی اور ہوگا۔ امام بغوی علیہ رحمۃ اللہ الکبیر فرماتے ہیں اللہ عز و جل کا درود و رحمت، اللہ عز و جل کا درود رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ ہمارے درود سے مراد دعائے رحمت کرنا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ عز و جل خود اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما رہا ہے تو پھر ہمیں کیوں درود بے پاک پڑھنے یعنی دعائے رحمت کرنے کا کہا گیا؟ اللہ تو رحمت نازل فرما رہا ہے اور لگاتار نزول رحمت کا سلسلہ جاری ہے، پھر ہمیں بھی کہا جا رہا ہے میرے پیارے حبیب کے امتیوں تم بھی دعائے رحمت کیا کرو، درود بھیجا کرو۔ تو جب یہ لگاتار سلسلہ جاری ہے تو ہمیں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مانگی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہو۔ جب پہلے ہی سے رحمتیں اتر رہی ہیں پھر مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے اے درود پاک پڑھنے والو، ہرگز یہ نہ کرنا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں، تم مانگو گے تو رحمتیں نازل ہوں گی، کبھی بھی اس طرح کا خیال دل میں نہ لانا۔ ہمارے محبوب تمہارے درود و سلام کے محتاج نہیں، تم درود پڑھو یا نہ پڑھو ان پر ہماری رحمتیں اسی طرح چھما چھم برستی رہیں گی۔ تمہاری پیدائش اور تمہارا درود و پاک سلام پڑھنا، تمہاری پیدائش اور تمہارا درود و سلام پڑھنا یہ تو اب شروع ہوا نا جب تم پیدا ہوئے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کی برسات یہ تو جب سے ہے، جب نہ جب تھا نہ تب تھا نہ کب تھا، یہ تو نہ جانے کب سے سلسلہ چل رہا ہے۔ جہاں وہاں کہاں کچھ بھی نہ تھا، اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے اس حبیب پر رحمتوں کا نزول تب بھی تھا۔ یہ درود پاک پڑھنے کا جو تمہیں حکم دیا گیا یہ تو تمہارا اپنا بھلا ہو جائے، تمہارا فائدہ ہو جائے، یہ اس لیے تم درود پاک پڑھو گے اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی، درود تم پڑھو گے رحمت الہی سے حصہ پاؤ گے، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ تعالی جل جلالہ کا قرب ملے گا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی شہد سے بھی میٹھی نظر رحمت تم پر پڑتی چلی جائے گی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کربلا والوں کا صدقہ یا نبی دور ہوں رنجو علم چشم کرم، ورد لب ہر دم درود پاک ہو یا شہ عرب و عجم چشم کرم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود پاک پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ اس میں درود پاک پڑھنے والے کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ یہ جس قدر کثرت کرتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب سے حصہ پاتا چلا جائے گا۔ آئیے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، روزانہ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہی چلے جائیں، قدرے نچھاور کرتے ہی چلے جائیں۔ اور یہاں آپ کی توجہ اس بات کی طرف بھی دلاتا چلوں، ہو سکتا ہے کہ شیطان درود پاک کے حوالے سے کئی طرح کے وساوس دل میں ڈالے، جناب وہ فلاں وقت درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، فلاں حالت میں پڑھنا منع ہے، فلاں درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ اذان سے پہلے درود پاک کہاں لکھا ہوا ہے؟ اذان سے پہلے درود پاک نہ پڑھا کرو، فوراً اس طرح کے وساوس شیطان دل میں ڈالے گا۔ جب بھی کسی عمل خیر کی بات ہوتی ہے نا تو شیطان کا تو کام ہی وسوسہ ڈالنا ہے، شیطان کا تو کام ہی اس کام سے دور کرنا ہے نا، تو شیطان کئی طرح کے وساوس دل میں ڈالے گا۔ تو جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے شیطان دل میں وسوسہ ڈالے تو اتنا ہی زیادہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے درود پاک پڑھیے، کیونکہ کثرت سے درود پاک پڑھنا یہ تو سرکار کے غلاموں کی نشانی ہے۔ سید سجاد امام زین العابدین
کربلا کے بیمار سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں علامت اہل سنتی کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، اہل سنت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ہماری علامت ہی ہے، جب ہماری نشانی ہی کثرت سے درود پڑھنا ہے تو دعا سے پہلے بھی پڑھیں گے، دعا کے بعد بھی پڑھیں گے، اذان سے پہلے بھی پڑھیں گے، اذان کے بعد بھی پڑھیں گے، وظیفے سے پہلے بھی پڑھیں گے، وظیفے کے بعد بھی پڑھیں گے، اور کثرت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہی چلے جائیں گے۔ امام اہل محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیا محبت برا انداز ہمارے سامنے رکھا۔ ہماری علامت کیا ہے؟ کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ امام زین العابدین نے یہ علامت بیان کی، خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے نور نظر لخت جگر، انہوں نے ہماری یہ علامت بیان کی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کا انداز دیکھیے، آپ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہماری علامت ہی ہے ہم کثرت سے پڑھنے والے ہیں، تو جب ہم کثرت سے پڑھنے والے ہیں تو پھر 10 20 25 50 مرتبہ کیوں؟ لاکھوں سلام۔ اور پھر دوسرے ایک کلام میں عرض کرتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم ہیں ہی کثرت والے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ اور مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہم ہیں ہی کثرت سے درود پڑھنے والے۔ اور کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ دعوت اسلامی پر سرکار کا اتنا کرم، کہہ رہا ہے ہر مبلغ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ، اللہ تعالی جل جلالہ کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں درود پاک پڑھنے کا ذہن عطا کیا گیا، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت ہمارے حصے میں آئی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والوں ہی میں رب کریم ہمیں شامل فرمائے، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اللہ کرے کہ ہمارا بھی نام آ جائے۔ آئیے مزید آپ کی خدمت میں مدنی پھول عرض کروں۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے جناب یہ اذان سے پہلے کہاں درود پاک لکھا ہے، اذان کے بعد کہاں درود پاک لکھا ہے، یہ جناب دعا سے پہلے درود پاک پڑھتے ہو، وظیفے سے پہلے درود پاک پڑھتے ہو، یہاں پڑھتے ہو وہاں پڑھتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے اس انداز میں درود پاک پڑھنا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 56، آیت نمبر 56، ارشاد کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس نبی پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ قرآن نے ارشاد فرمایا درود پاک پڑھنے کا، قرآن نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عقیدت پیش کرنے کا۔ تو جب قرآن نے درود و سلام پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا نا، تو اللہ تعالی جل جلالہ نے کسی وقت کی کوئی قید ذکر نہیں کی، کسی وقت کی کوئی قید ذکر نہیں کی گئی۔ اصول یہ ہے کہ جب قرآن پاک کسی بات کا مطلق ارشاد فرمائے، قرآن پاک وقت کی قید ذکر نہ کرے، اور قرآن پاک یہ نہ کہے اس وقت پڑھنا اس وقت نہ پڑھنا، یہ کام اس وقت کرنا اس وقت نہ کرنا۔ جب قرآن نہ کہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت پڑھو درست ہے، جس وقت پڑھو گے جب چاہو گے اور جب پڑھو گے جہاں پڑھو گے تمہارا یہ پڑھنا درست ہے۔ تو آئیے اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے چلے جائیں۔ اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، یہ صرف اذان سے پہلے درود پاک نہیں ہے، اور صرف اذان میں اللہ تعالی جل جلالہ کے ذکر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے۔ اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا
قرآن و حدیث میں جہاں بھی درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے وہاں کسی وقت، کسی حالت، کسی دن کوئی شرط ذکر نہیں کی گئی، بلکہ مطلقاً درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو جتنا زیادہ کو پڑھے گا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب کرے۔ بزرگان دین نے ہماری آسانی کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھنے کے مختلف تعداد اور مختلف فگر ذکر کیے۔ کتنی مرتبہ پڑھو گے تو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں تمہارا نام آئے گا۔ اگر ہم ان میں سے کوئی بھی عدد مخصوص کر کے درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے اس سے متعلق بزرگان دین کے چند اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی کم از کم مقدار روزانہ 350 مرتبہ دن میں اور 350 مرتبہ رات میں، یعنی جو دن میں 350 مرتبہ پڑھے، رات میں 350 مرتبہ پڑھے، وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں۔ حضرت علامہ سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی کشف الغمہ میں بعض علماء کرام کا قول نقل کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود پاک پڑھنے کی کم از کم تعداد ہر رات 700 مرتبہ اور روزانہ دن میں بھی 700 مرتبہ، روزانہ دن میں 700 مرتبہ اور روزانہ رات میں 700 مرتبہ۔ اس کے علاوہ متعدد بزرگان دین کے اقوال ذکر کیے گئے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے، ورنہ 500 پر اکتفا کیجیے۔ بعض بزرگوں نے روزانہ 300 اور بعض نے نماز فجر و عصر کے بعد 200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کچھ سوتے وقت بھی پڑھنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ مزید فرماتے ہیں، روزانہ کم از کم 100 بار درود پاک تو لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ بعض درود پاک کے سیغے ایسے ہیں کہ آپ بڑے آرام سے وہ پڑھیں گے 1000 کا عدد پورا ہو جائے گا، جیسے صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ اگر کوئی صرف صلی اللہ علی محمد پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، اس کا درود پاک ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مرتبہ پڑھ لے تو 1000 مرتبہ پڑھنے کی بھی باقاعدہ سے الگ سے فضیلت۔ من صلی علی 1000 مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ کتنی پیاری فضیلت۔ تو آئیے کثرت سے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ حضور ایسا کرم مجھ پہ کاش ہو جائے، میرا وظیفہ درود و سلام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ روزانہ 100 بار، 300 بار، صبح و شام 200 بار، بلکہ روزانہ 1000 بار درود و سلام پڑھنا بھی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھ لیجئے، 1000 مرتبہ کا عدد پورا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین روزانہ 10,000 مرتبہ، بلکہ بعض بزرگ 40,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ یہ کیسے پڑھ لیا کرتے تھے؟ انہیں دوسری عبادات، گھریلو اور معاشی معاملات، پھر سنتوں کی تبلیغ، طعام، آرام اور دیگر بہت سارے معاملات کے لیے کس طرح وقت ملتا ہوگا؟ اگر غور کیا جائے نا تو جواب یہ ہے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ہماری طرح دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں تھے، نہ ہی ہماری طرح فضول گوئی ان کا شیوا تھا۔ ان کے پاس ضروری کام، کھانے پینے، رزق حلال کمانے کے بعد کافی سارا وقت ہوتا تھا۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر جس انداز میں ہم گپ شپ کا ماحول بناتے ہیں، کئی گھنٹے بعد اوقات فضول گفتگو کی نظر ہو جاتے ہیں۔ موبائل ہاتھ میں آتا ہے تو کئی گھنٹے ہمارے
موبائل کی نظر ہو جاتے ہیں. رات بستر پر پہنچتے ہیں نا تو لیٹ کر کروٹیں بھی بدل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ موبائل کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے فضول اوقات کو اگر بچایا جائے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کی اداؤں کو ادا کرتے ہوئے درود پاک پڑھنے کا وقت بھی ملے گا, تلاوت کا وقت بھی ملے گا, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کا وقت بھی ملے گا. ہمارے بزرگان دین کھانے پینے اور رزق حلال کمانے کے علاوہ بقیہ وقت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت میں بسر کرتے, درود پاک پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. آئیے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سیدنا شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں ایک قافلے کے ساتھ بحری سفر میں تھا. بحری جہاز یہ سمندر کی موجوں پر تیرتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن اچانک سمندر میں طوفان آیا. ہمارا جہاز طوفان کی زد میں آ گیا. یہ طوفان قہر خداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا. ہم یقین کر بیٹھے تھے کہ بھی چند ہی لمحوں میں ہمارا جہاز ڈوب جائے گا اور ہم سارے کے سارے جتنے بھی اس جہاز میں سوار ہیں یہ سارے لقمہ اجل بن جائیں گے. کہتے ہیں اسی عالم میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا. چند لمحوں کے لیے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی, سو گیا. کیا دیکھتا ہوں, ہمارے کریم و رحیم آقا, مشفق و مہربان آقا, اپنے امت کی مدد کرنے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور مجھے ارشاد فرمایا درود تنجینا پڑھ کر ارشاد فرمایا اپنے ساتھیوں کو یہ درود پاک تعلیم کرو اور ان سب کو کہو کہ 1000 مرتبہ مل کر یہ درود پڑھیں. جب میں بیدار ہوا میں نے اپنے تمام دوستوں کو جمع کیا اور ہم سب نے مل کر درود تنجینا کا ورد شروع کر دیا. ابھی 300 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا کہ طوفان کا زور کم ہونے لگا. آہستہ آہستہ درود پاک پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور طوفان میں بھی آہستہ آہستہ ٹھہراؤ کی کیفیت آنے لگی, یہاں تک کہ طوفان سارے کا سارا تھم گیا اور سمندر کی سطح پر امن ہو گیا. اور اس درود پاک کی برکت سے سارے جہاد والوں کو اللہ تعالی جل جلالہ نے نجات عطا کر دی. دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت, پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, دن ہو یا رات ہمیں اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے پھول نچھاور کرتے ہی رہنا چاہیے. اس میں کبھی بھی کسی بھی صورت کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. اگر ہم اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دھولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان احسانات کو یاد کریں جو احسانات ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم پر فرمائے, ان احسانات کو یاد کیجئے تو دل کرتا ہے کہ اپنے آقا کی ذات پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے چلے جائیں. اتنی شفقت کرنے والے, اتنی مہربانیاں فرمانے والے اور اس انداز میں اپنے امتیوں کو یاد فرمانے والے. ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کے اس مبارک لمحے پر غور کیجئے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما ہوئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی سجدہ فرمایا اور اونٹوں پر یہ دعا تھی, رب ہب لی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انگلیوں کو اس انداز میں اٹھائے ہوئے تھے جیسے کوئی گریہ ازاری کرنے والا اٹھاتا ہے. مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں نا رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج پر جا رہے ہیں. سفر معراج پر روانگی کے وقت امت کے گناہگاروں کو یاد فرماتے ہوئے سرکار آپ دیدہ ہو گئے. مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. دیدار جمال خداوندی اور خصوصی نوازشات کے وقت بھی گناہگاران امت کو یاد فرمایا. عمر بھر وقتاً فوقتاً گناہگاران امت کو یاد فرماتے رہے.
یہاں تک کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قبر انور میں اتارا گیا، لبے جاں بخش کو جنبش ہو رہی تھی، بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے کان قریب کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اونٹوں پر امتی 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 یہ مبارک کلمات تھے۔ قیامت میں بھی انہی کے دامن میں پناہ ملے گی۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نفسی نفسی اذهبوا الی غیری فرما رہے ہوں گے، جاؤ کسی اور طرف جاؤ، جاؤ کسی اور طرف جاؤ۔ آج مجھے اپنی فکر ہے اس غمخوار امت کے لب پر جب سارے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہوں گے، کسی اور طرف جاؤ، کسی اور طرف جاؤ، کسی اور طرف جاؤ، سرکار کے لبھائے مبارکہ پر کیا ہوگا؟ یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے مولا میری امت، میرے مولا میری امت میرے حوالے کر دے۔ سرکار امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جب یہ لوگ در بدر ہوتے 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 سارے انبیاء کے دروازوں سے جواب سن کر آئیں گے، محبوب کی زبان پر ہوگا انا لہا انا لہا، میری طرف آؤ نا، میری طرف آؤ، اس عظیم کام کے لیے میں یہاں موجود ہوں۔ اب غور کیجئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس امت پر کس قدر احسانات فرمائے۔ میدان محشر میں انبیاء کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا انبیاء کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، وَيَجْلِسُونَ عَلَيْهِمْ، یہ سارے نبی اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ فرما ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَيَبْقَى مِمْبَرِي لا اجلس علیہ، میرا ممبر خالی ہوگا، میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ حضور آپ کہاں ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان محشر میں اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم گناہگاروں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس کا ایک نظارہ آپ کے سامنے رکھا۔ وگرنہ سرکار کا اپنی امت سے پیار باقاعدہ یہ مستقل موضوع ہے جس پر کئی احادیث بیان کی جا سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت سے کیسے پیار کا اظہار فرمایا۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان احسانات کا شکر ہم کیا ادا کریں گے یا بدلہ کیا پیش کریں گے، لیکن صرف اور صرف غلاموں میں نام لکھوانے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقیدت مندوں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے اپنے آقا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں نا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا۔ سرکار نے ہم سے جو محبتیں فرمائیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں، ہم کیا اس کا شکر ادا کریں گے؟ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل ان پہ فدا، جان حسن ان پہ فدا۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سینوں میں محبت رسول کو مزید بڑھانے کے لیے اور درود و سلام کی عادت بنانے کے لیے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ 12 مدنی کاموں میں سے ماہانہ ایک مدنی کام مدنی قافلے میں سفر بھی ہے۔ مدنی قافلوں کا ایک مقصد مدنی قافلوں کا ایک مقصد مساجد کی آباد کاری بھی ہے، اور مساجد کو آباد کرنے والوں سے متعلق حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، بے شک اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ آئیے ترغیب کے لیے مدنی قافلے کی ایک مدنی بہار سنتے چلیں۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے دل کی 2 نالیاں بند تھیں،
ڈاکٹر نے اینجیوگرافی کروانے کا مشورہ دیا۔ ایک دن ایک اسلامی بھائی نے انہیں سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں دعا مانگنے کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ وہ 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ واپسی پر جب ٹیسٹ کروائے گئے تو الحمدللہ عز وجل ان کا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا آخر یہ کیسے ہوا؟ جواب دیا الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کرنے کی برکت سے مجھے دل کے مہلک مرض سے نجات مل گئی۔ ہے شفا ہی شفا، مرحبا مرحبا، آ کے خود دیکھ لیں قافلے میں چلو۔ دل میں گر درد ہو، ڈر سے رخ زرد ہو، پاؤ گے فرحتیں قافلے میں چلو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ الہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنا ایک نہایت عظیم الشان عمل ہے۔ اس کے بے شمار فوائد، لیکن ان فوائد کا احاطہ ایک نشست میں ممکن ہی نہیں ہے۔ حصول برکت کے لیے چند دنیاوی اور اخروی فوائد مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درود پاک دل کی صفائی کا باعث۔ درود پاک پڑھنے کا کتنا پیارا فائدہ کہ جو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا چلا جائے اللہ تعالی جل جلالہ اس کے باطن کی گندگی کو صاف فرما دیتا ہے۔ آئیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے، اور مومنوں کے دلوں کے زنگ کی صفائی مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یا الہی درود کے صدقے دل کا سب زنگ دور ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھنے کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں نا تو ہمارے معاشرے میں تنگ دستی کا رونا عام ہے، بے روزگاری کا رونا عام ہے، رزق میں برکت ہی نہیں ہے۔ ہر گھر کی اگر کہانی یہ کہا جائے نا تو شاید ایسے ہی ہوگا، ہر گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا جائے تو اس کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ درود پاک پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آئیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ یہ یعنی درود پاک پڑھنا مصائب و آلام کو دور کر دیتا اور روزی میں برکت اور حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اے حسن خار غم کو دل سے نکال، غم زدوں کی ہے غم گسار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کا ایک بڑا پیارا فائدہ، جب دو بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں سلام کریں اور آپس میں مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان ملاقات کرنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با عظمت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جب اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت کرنے والے دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں یعنی آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے بارگاہ شاہ خیر الانام میں جھوم جھوم کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والے خوش نصیب عاشقان رسول، رب عز و جل کی رحمت پر جھوم جائیے
کہ اس نے ہمیں درود پاک کی صورت میں گناہوں کی بخشش کا کتنا بہترین ذریعہ عطا کیا. لہذا گناہوں کی معافی کے لیے درود پاک کی کثرت کیجیے, توبہ اور استغفار کا معمول بنائیے, اور درود پاک کے فضائل جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 660 صفحات پر مشتمل عظیم کتاب بنام گلدستہ درود و سلام کا مطالعہ فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل درود پاک کے متعلق انتہائی مفید معلومات حاصل ہوں گی. اس کے علاوہ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ضیاء درود و سلام مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے, پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے. اللہ عز و جل ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے, اور اللہ کرے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں, اور ہمارے گھروں میں بھی درود پاک کی ایسی تحریک چلے کہ ہمارے گھر کا بچہ بچہ اپنے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھنے والا. یہ کتاب فیضان درود و سلام ہر گھر میں ہونی چاہیے. اس کو حاصل کیجیے, خریدیے, پڑھیے اور پڑھنے کی ترغیب دلائیے. اسی طرح ضیاء درود و سلام امیر اہل سنت کا یہ مبارک رسالہ, مختصر سا رسالہ ہے. اس مبارک مہینے کا ایک نام ابھی ہم نے دوران بیان سنا, ماہ درود و سلام. کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ درود و سلام میں ہم سب مل جل کر درود پاک پڑھنے کی تحریک چلائیں, خود بھی پڑھیں, کثرت سے پڑھیں, اپنے گھر والوں کو بھی یہ ذہن دیں, اپنے دوست احباب کو بھی ترغیب دلائیں, اپنے آقا کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیے. اور جن جن سے بن پڑے حسب استطاعت, جتنی اللہ تعالی جل جلالہ توفیق عطا فرمائے, امیر اہل سنت کا یہ رسالہ ضیاء درود و سلام اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس کو تقسیم کیجئے, زیادہ سے زیادہ بانٹیے, اور اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی تحریک چلانے والوں میں اپنا نام شامل کیجئے. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا با ادب رکھے, بے ادبی سے بچائے, اور رب کریم بے ادبوں کے سائے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. امیر اہل سنت کی بڑی پیاری تمنا, محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے, اور ہم سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آئیے امیر اہل سنت دامت فیوزاتہم القدسیہ کے رسالے 163 مدنی پھولوں سے 163 مدنی پھول سے پانی پینے کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں. پہلے دو فرامین مصطفیٰ سماعت فرمائیے. اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو, بلکہ 2 یا 3 مرتبہ سانس لے کر پیو, اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو, اور فراغت پر الحمدللہ کہا کرو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں, برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے. سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے, اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو, یعنی سانس لیتے وقت گلاس یا پیالہ منہ سے ہٹا لو. گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو, بلکہ کچھ دیر ٹھہر جاؤ, قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو. البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر بنیت شفا پانی پر دم کرنے میں کوئی حرج نہیں. پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے, چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پئیں. بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. پانی 3 سانس میں پئیں, بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پانی نوش کیجئے.
لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا 70 مرض سے شفا ہے، کہ یہ آب زمزم شریف کی مشابہت رکھتا ہے۔ ان دو یعنی وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی سا بھی پانی کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے۔ یہ دو پانی قبلہ رو ہو کر کھڑے کھڑے پئیں۔ پینے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پینے کی شے میں کوئی نقصان دہ چیز وغیرہ تو نہیں۔ پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے، پہلی سانس کے آخر میں الحمدللہ، دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اور تیسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے۔ گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خواہ مخواہ پھینک دینا نہیں چاہیے۔ منقول ہے سؤر المؤمن شفاء، یعنی مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے۔ پی لینے کے چند لمحوں کے بعد خالی گلاس کو دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے بہہ کر چند قطرے پیندے میں جمع ہو چکے ہوں گے، انہیں بھی پی لیجئے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 اور سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ عاشقان رسول آئے سنت کے پھول، دینے لینے چلیں قافلے میں چلو، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں، آئیے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ ایک درود پاک جس کے بارے بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد صاوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہ مردوان کو تعجب ہوا، یہ کون سی مرتبہ ہے؟ جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد
کما تحب وترضى اللہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ اعلانات بھی سننے کی سعادت حاصل کریں۔ آج جمعرات ہے، آنے والے ہفتے کو یعنی 6 مئی کو بعد نماز عشاء تقریباً 9:30 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوگا۔ وقت مناسب پر انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور 6 مئی کے مدنی مذاکرے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جامعات المدینہ سے عالم کورس کرنے والے طلباء اور طالبات، ان کے ختم بخاری کا سلسلہ بھی ہوگا۔ ختم بخاری یعنی فائنل ایئر جو درس نظامی کا عالم کورس کا ہے، اس کو دورہ حدیث شریف کہا جاتا ہے۔ اس میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث انشاءاللہ عز و جل اس مدنی مذاکرے میں پڑھانے کا سلسلہ ہوگا۔ اور الحمدللہ علی احسانہ، دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ سے بکثرت طلبہ ہر سال عالم کورس کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان سے اس دفعہ 401، نیپال سے 21، بریڈ فورڈ سے 14، UK سے بریڈ فورڈ سے 14 اور افریقہ سے 8۔ اسی طرح جامعات المدینہ سے الحمدللہ عز و جل 1018 اسلامی بہنوں نے عالمہ کورس کرنے کی سعادت حاصل کی۔ امیر اہل سنت کا رسالہ جس کا ذکر دوران بیان بھی کیا گیا، ضیاء درود و سلام، اس میں درود پاک نہ پڑھنے کے نقصانات، درود پاک کے بارے میں فرامین مصطفیٰ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے 5 ارشادات، قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس سے مصافحہ فرمائیں گے، احد پہاڑ کا ثواب کس کو ملے گا۔ اس کے علاوہ درود پاک کے فضائل پر کافی سارے مدنی پھول ضیاء درود و سلام میں ملیں گے۔ تو ماہ درود و سلام بھی ہے، خود بھی حاصل کیجئے، پڑھیے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی نیت سے گھر گھر یہ رسالہ پہنچانے کی سعادت حاصل کیجئے۔ بڑا سائز 8 روپے ہدیہ اور چھوٹا سائز 5 روپے ہدیہ پر یہ رسالہ آپ کو دستیاب ہوگا۔ کتاب گلدستہ درود و سلام، اس کا ذکر بھی بیان کے دوران ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا ہوا درود کام آ گیا۔ انعامات کی برسات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار،
شفاعت واجب ہو گئی، فرشتے کی قوت سماعت، اور اس کے علاوہ بے شمار مدنی پھول۔ 200 روپے ہدیہ پر یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے آپ کو دستیاب ہوگی۔ کتاب آب کوثر، یہ بھی درود پاک کے فضائل پر مشتمل کتاب ہے۔ یہ کتاب 80 روپے ہدیہ پر آپ کو مکتبۃ المدینہ سے ملے گی۔ دعوت اسلامی کا شعبہ جامعات المدینہ علم دین کی شمع فروزہ کرنے میں الحمدللہ شب و روز مصروف عمل ہے۔ جامعات المدینہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی پھولوں کے مطابق طلبہ کرام کی تعلیمی کیفیت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ تنظیمی، روحانی، اخلاقی تربیت کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ نیز طلبہ کرام کو مدنی کاموں میں مصروف رکھنے کی تدابیر بھی کی جاتی ہیں۔ الحمدللہ عز وجل جامعات المدینہ سے فارغ ہونے والے علماء سنتوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی کئی شعبہ جات میں دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کے لیے، باصلاحیت اور با کردار مسلمان بنانے کے لیے جامعات المدینہ میں داخل کروائیے۔ جامعات المدینہ میں درس نظامی یعنی عالم کورس کے داخلے شروع ہیں، جو کہ 10 شوال المکرم تک رہیں گے۔ ان داخلوں کے لیے آپ جامعہ پاک @dawateislami.net اس میل ID پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور داخلوں کے لیے رابطہ نمبر بھی نوٹ فرما لیجئے 0311 1753 826 0311 1753 ہفتہ سنتوں برے اجتماع کے حلقوں کا جدول۔ سنتیں، آداب اور فضائل کا بیان، قبرستان کی حاضری کے 16 مدنی پھول، 163 مدنی پھول رسالہ سے، صفحہ نمبر 36 پر یہ مدنی پھول ہیں۔ انشاءاللہ عز وجل اجتماع کے بعد ان کی برکتیں حاصل کریں گے۔ شب قدر کی دعا، مدنی پنصورہ صفحہ 213۔ 11 مئی 2017 شعبان کی 15ویں شب کے متعلق 4 روایات۔ آقا کا مہینہ صفحہ 9 تا 12۔ سخت خطرے کے وقت کی دعا، مدنی پنصورہ صفحہ 221۔ اجتماع کے اختتام پر انشاءاللہ عز و جل اذان عشاء اور جماعت عشاء کا سلسلہ بھی ہوگا، تو تمام شرکاء اجتماع عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔